بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امید ہے آپ تمام احباب دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی جانکاری لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ کوشش رہتی ہے کہ موقع اور محل کے اعتبار سے نئے عنوان پر ہی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں، تاکہ آپ بھی علم دین میں اضافہ کر سکیں اور اس پر عمل کر کے دو جہاں کی سرخ روئی حاصل کر سکیں۔ آپ خود بھی ان باتوں کو سنیں، عمل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہی شیئر کیا کریں، تاکہ آپ بھی اجر کے مستحق بن سکیں۔ تو ناظرین محترمی، محرم الحرام کا پاکیزہ اور بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، اور بالخصوص 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کا دن یہ دین اسلام میں غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام 10 محرم الحرام کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس دن روزے کا اہتمام ضروری کریں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر ہی رزق میں فراخی کرے، یعنی کشادگی کرے، ان پر خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، فراخی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کیا، اور عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی کرتا تھا، کشادگی کرتا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ پورا سال میرے رزق کے اندر ہی تنگی نہیں آتی تھی اور فراخی رہا کرتی تھی۔ اسی طرح اس مبارک دن میں یہ 12 کام آپ ضروری کریں۔ نمبر 1 روزہ رکھیں، نمبر 2 صدقہ کریں غریبوں پر، نمبر 3 نفل نماز کا اہتمام کریں، نمبر 4 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، نمبر 5 علماء کرام کی زیارت کریں، نمبر 6 یتیموں کے سر پر ہی ہاتھ رکھیں، نمبر 7 اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرے، نمبر 8 غسل کرے، نمبر 9 سرما لگائے، نمبر 10 ناخن تراشے، نمبر 11 مریضوں کی بیمار پرسی کرے، ان کی عیادتی کرے، نمبر 12 دشمنوں سے صلح کر لے، جو روٹھے ہوئے ان سے ملے اور اپنی دشمنی کو ختم کرے۔ یہ کام عاشورہ کے دن کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دینی، دنیاوی اور اخروی فوائد آپ کو عطا فرمائے گا۔ عاشورہ کے رات کی نفل نمازی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شب عاشورہ یعنی عاشورہ کی رات کو 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر آخر میں نماز کے بعد ہی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جنت میں اسے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اسی طرح اسی دن عاشورہ کے دن امام عالی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء جگر گوشائی بطول شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہی دین متین کی آبیاری کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ تو ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خوب ذکر و درود قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کے صدقے دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، اور امام عالی مقام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔